محترم، آج کا ہمارا درس قرآنی معیشت کے حوالے سے 5واں درس ہے، اور اس میں ہم قرآنی معیشت کے حوالے سے قرآن میں جو جنتی معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے، جنتی معاشرہ، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یا آج کا ہمارا موضوع ہے عرضی جنت، یعنی حیات دنیا کے اندر جو جنت ہے اس کے حوالے سے گفتگو، کیونکہ ہم نے سورہ رحمان 55 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 46 کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی عطا کردہ اقدار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں، ان کے لیے حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں میں جنت، حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں۔ فرق یہ ہے کہ حیات آخرہ کی جو جنت ہے اس سے اخراج نہیں ہے، حیات آخرہ یہ اخروی جنت جو ہے اس میں اخراج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو کچھ قرآن میں ہے وہ بیان تمثیل ہے، مثال کے طور پر ہم موجودہ جو ہمارے حواس کی سطح ہے اس پر ہم پوری طرح اسے ایپریہینڈ نہیں کر سکتے، یعنی جس زمان و مکان میں ہم رہ رہے ہیں اس زمان و مکان میں اخروی جنت کا پوری طرح ادراک کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ حیات عرضی کی جو جنت ہے اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کا جو حصول ہے، اس کا جو پانا ہے، شرائط اور لوازمات، یہ قرآن حکیم کا اساسی موضوع ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم حیات دنیا میں جنات عرضی کا حصول، اس کی شرائط اور لوازمات، اور میرے اور آپ کے حوالے سے اس میں جو قرآن کا پیغام ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ رفقائے محترم، یہ 385 صفحہ، بلکہ 384 صفحہ سورہ طٰہٰ آیت 117 آیت 117 384 صفحہ فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کیا کہا؟ وہ یہ کہا، اے آدم، یا آدم، اے آدم، اِنَّ هَذَا، بلا شبہ یہ جو مشار الیہ ہے، مراد ابلیس، شیطان، یہ کیا ہے؟ عدو، دشمن۔ اور عدو اصل میں ویج کو کہتے ہیں، WEDG، ویج کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، دو چیزوں کو جو ملنے نہ دیں۔ تو ابلیس کو عدو اس لیے کہ جو خالق کو مخلوق سے، بندے کو اپنے خالق و مالک سے جو قرب و اتصال نہیں کرنے دیتا، یا نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کرے، اس لیے وہ عدو ہے۔ تو بلا شبہ یہ دشمن ہے تیرا، والزوجک، اور تیرے زوج کا، عام ترجمہ اس کا ہے تیرے بیوی کا، لیکن زوج بمعنی جماعت، بمعنی رفیق، بمعنی ساتھی۔ تو بہرحال یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری جماعت کا، تیرے رفقا کا، تیرے ساتھیوں کا، اور تیری بیوی کا۔
فلا یخرجنکما، پس نہ نکالنے پائے، پس نہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اور فلا یخرجنکما، پس نہ نکال سکے یہ تم دونوں کو من الجنہ، جنت سے۔ گویا کہ یہ جس جگہ آدم کو یا جس جنت میں آدم کو رکھا گیا تھا اس میں امکان موجود تھا کہ وہ خارج ہو جائے، نکال دیا جائے، یعنی اس جنت سے اخراج کا امکان تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ سورہ الحجر 15 سورہ اور آیت 48 تو اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اخروی جنت جو ہے وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ جنت والے منہا، اس میں سے بمخرجی، کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑے، یعنی اخروی جنت سے اخراج نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اور جس جنت سے اخراج ہو رہا ہے یہ حیات عرضی، یعنی پس نہ نکالنے پائے، نہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے وہ ابلیس تم دونوں کو، نہ نکالنے میں کامیاب ہو کہاں سے؟ من الجنہ، جنت سے۔ اور اگر تمہیں وہ جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فتشقا، تو تم دونوں کو پھر جگر پاش مشقتیں کرنی پڑیں گی۔ شاق یا یشقا کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کا، یعنی بے پناہ انسان جد و جہد کرے اور آؤٹ پٹ، نتیجہ حسب یعنی حسب منشا نہ ہو، اتنا کم ہو تو وہ جدوجہد کرنے کے باوجود بھوکا ننگا پیاسا، تو تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اور دیکھ، ان لکا، بلا شبہ اے آدم تیرے لیے اور تیرے زوج کے لیے کیا ہے؟ ان بلا شبہ، لکا یہ تیرے حق میں ہے، لام مفاد، حق، رائٹ، یعنی بلا شبہ اے آدم یہ تیرا حق ہے۔ کیا تیرا حق ہے؟ اللہ تجوع فیہا، کہ نہ تجھے اس جنت میں بھوکا رہنا پڑے، یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگے گی، یہاں اللہ تجوع فیہا کہ بھوک جو ہے وہ تجھے ستائے نہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھوک کا تیرے پاس سامان نہ ہو، تجھے بھوکا رہنا پڑے، یعنی بھوک فزیکل حوالے سے اس کی نفی مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل جنت کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کھائیں گے۔ تو یہاں ہے کہ تجھے بھوک جو ہے وہ عذاب کے طور پر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تیری بھوک ہی دور نہ ہو، تجھے بھوکا رہنا پڑے۔ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں تیرے لیے بھوک جو ہے وہ ایک ستانے کا، اذیت کا، تکلیف کا باعث نہ ہو، ولا تعال۔ اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں تجھے ننگا نہ رہنا پڑے، یعنی تیرے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے باعزت لباس ہو، یعنی یہاں جنت میں تیرے لیے لباس کریم اور تیرے لیے بھوک دور کرنے کے اسباب ایز اے میٹر آف رائٹ۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور تیرا یہ حق ہے کہ اس جنت میں تجھے پیاس نہ ستائے، یعنی پینے کے وافر وسائل ہوں، مشروبات کا انتظام ہو، واٹر ریسورسز ہوں، اور وہ تجھے ایز اے میٹر آف رائٹ ملے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَضْحَىٰ، زہا یزہا دھوپ میں رہنا، یعنی جو موسم کے تغیرات ہیں، سرما ہے، گرما ہے، یہ تیرے لیے عذاب نہ بن، یعنی سرما اور گرما کے ساتھ کیا مراد ہوئی؟ مکان، رہائش۔ تو اس مقام سے مفتی محمد عبدہ المنار میں فرماتے ہیں ان حالہ الجنہ، کہ یہ جنت جو ہے تدل، دلالت کرتی ہے کہ ہر ابن آدم اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بھوک کا، پیاس کا، ننگ کا، یعنی جسے آج کہتے ہیں یعنی بیسک نیڈز جو ہیں، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی رزق کریم کے طور پر، کیونکہ یہ ضروریات زندگی تو جیل خانے میں بھی مل جاتی، جیل کی زندگی میں آپ کو رہائش بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، ہاں جی، کپڑے بھی کسی نہ کسی طرح ملتے ہیں،
لیکن جیل خانے کی زندگی مراد نہیں ہے، قرآن کہتا ہے رزق کریم۔ تو تمہیں اے آدم یہ تمام چیزیں اس حوالے سے ملیں، یہ تیرا حق ہے۔ آگے فرمایا پس شیطان نے آگے داخل ہو کر وسوسہ اندازی کی، اور وسوسہ اندازی کر کے وہ جو جنت تھی اس سے ان کو نکال دیا، وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہاں پر یعنی جو جنت ہے کہ جس سے آدم کا اخراج ہوا، تو یہ جنت اخروی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے 1548 میں نے حوالہ دیا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وہاں سے اخراج نہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مقام دیکھیں رفقائے محترم، یہ 184 صفحہ 184 صفحہ سورہ الاعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم، وہاں آدم کی بات تھی، یہاں ابنائے آدم کی بات، اے آدم کے بیٹو یا اے ابنائے آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے شیطان، یعنی شیطان تمہیں بدرا نہ کرے، بہکائے نہیں، جیسا کہ اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے نکال باہر کیا تمہارے ماں باپ کو، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، کہاں سے نکالا؟ من الجنہ، جنت سے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آدم، اے اولاد آدم، ابنائے آدم، جنت سے تمہیں نکال باہر کرے، نکل جانے کا باعث بنے، جیسا کہ وہ باعث بنا تمہارے ماں باپ کے لیے۔ اور وہ باعث کس طرح بنا؟ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، کہ جو لباس، جنتی لباس جنت کے نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ ان سے اس نے چھین لیا۔ اور اس جنتی لباس کے چھن جانے سے کیا ہو گیا؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تو جتنی ان کی پراگندہ حالیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اندر کا جو بخل تھا، حرص تھا، لالچ تھا، کمزوریاں تھیں، وہ تمام کی تمام ان کو نظر آنے لگی۔ یعنی جنتی معاشرے کے اندر جو عیوب، کمزوریاں، کوتاہیاں اجتماعی نظام نے جن کو ڈھانپ لیا تھا، اس جنتی نظام کے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ انفرادی مفاد پرستی نے تمام وہ چیزیں جو تھیں، جو چھپی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ان کے لیے نمایاں کر دی۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، بلا شبہ ابلیس اور اس کی ذریت وہ تمہارے بارے میں وہ رائے رکھتی ہے جو تم اس کے بارے میں نہیں رکھتے، تو تم ان کو دوست بنا لیتے ہو، ان کے چکمے میں آ جاتے ہو، لیکن وہ جو ہے ابلیس اور اس کی ذریت، وہ تمہیں اپنا دوست نہیں، وہ حقیقی معنی میں اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور تمہارے خلاف داؤ پیچ چلتی ہے، اور تمہیں جنت سے نکال کر جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ہم پاتے ہیں شیطانوں کو کارساز، رہنما، سرپرست ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ انجام کار شیطان کی ولایت میں جائے گا، تم بچ کر رہو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور یہ جو شیطان کے چکمے میں، شیطان کی گرفت میں جانے والی اقوام ہیں، ان کی پہچان یہ ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جب انجام دیتے ہیں وہ کسی برائی کو، فاحشہ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں،
قالوا آگے سے جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ وجدنا علیہا آباءنا، ہم کیا کریں، یہ سب کچھ جو ہے پایا ہے ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، یعنی وہ تمام رسوم رواجات جو باپ دادا سے چل پڑے باوجود اس کے کہ وہ فاحشہ ہیں، برے ہیں، اس لیے ان برائیوں کو کرتے چلے جاتے ہیں کہ باپ دادا سے یہی رواج ہے، ایسا ہی تواتر ہے، ایسا ہی منقول چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی شیوا اور شعار تھا۔ تو یعنی باوجود اس کے کہ وہ فاحشہ ہے، برائی ہے، لیکن برائی کو اس لیے انجام دیتے چلے جاتے ہیں کہ باپ دادا سے بطور ورثہ وہ منتقل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ امرنا بہا، اور بعض تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں تک آگے پہنچ جاتے کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں تو اللہ نے اسی کام کے کرنے پر مامور کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گلے میں اللہ نے یہ چیز ڈال دی ہے، ہم مجبور محض ہیں، جو ہم اس کے سوا اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اللہ لکھ چکا ہمارے لیے۔ یعنی کچھ کھاتا کھول دیتے ہیں باپ دادا کا، اور کچھ باپ دادا سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں نہیں، یہ تو دراصل اللہ ہمارے لیے لکھ چکا، یہ تو ہماری تقدیر میں ہے، ہم مجبور محض ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت اور مختاری کرنے کو سب آپ کرے، ہم کو بس بدنام کیا، یہ تو اللہ کا منشا ہے بھائی، اس نے ہمیں حکم دیا ہے، مامور کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، ان سے کہو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ لکھ چکا، اللہ ہم سے کرواتا ہے نعوذ باللہ برے کام بھی، ان سے کہو ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ برا کام بھی نعوذ باللہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا، برائی سے برائی اور اللہ تم سے کروا رہا ہے، ان سے کہو قل، ان سے کہو آگاہ کرو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یامر، اللہ کی ذات کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم دے، وہ تمہارے لیے لکھے، وہ تمہاری تقدیر میں ڈال دے، کیا ڈال دے، کیا لکھ دے، بالفحشاء، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ برائی قرار دیتے، یعنی برے افعال، اعمال، عقائد، تصورات اللہ تم سے کروائے کہ جن سے اللہ روک رہا ہے وہی تمہارے لیے لکھ دے کہ لازم ہے کہ تم جبر اور کار ان کو انجام دو، اللہ کی یہ شان ہے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا یامر بالفحشاء، نہیں حکم دیتے برائیوں کو کرنا، ارتکاب اللہ کروائے، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کچھ تو شرم کرو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم بہتان باندھنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ کہنا کہ برائیاں ہوں تو اللہ ہی ہم سے کرواتے ہیں، فرمایا کہ یہ کام جو ہے بہتان ہے۔ اتقولون، قالا کا صلہ یہاں علی آیا ہے، اتقولون علی اللہ، کیا بہتان تراشنا چاہتے ہو تم اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں؟ کیا ایسے اقوال اللہ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہو ما لا تعلمون، کہ جو جہالت کی بنیاد پر تم گھڑ رہے ہو، علم تو اس مسئلے میں تمہارے پاس ہے نہیں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ذرا پچھلی سورہ آیت 148 دیکھیں، یہ صفحہ ہے 177 آیت 148، سورہ الانعام آیت 148 اور 177 صفحہ، وہاں ما لا تعلمون جو ہلاکہ، اور یہاں ایک اور عنوان قائم کر کے اس بحث کو چلایا ہے، 148 صفحہ 177 سورہ الانعام، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
ان قریب کہیں گے، ضرور کہیں گے۔ کون کہیں گے رفقائے محترم؟ الذین اشرکوا، یہ وہ لوگ کہیں گے جو کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ جو آگے آ رہا ہے، یا یہ جو قول آ رہا ہے، یہ کن کا قول ہے رفقائے محترم؟ مشرکین کا۔ یہ قول مشرکین کا ہے، خواہ کہنے والے اپنے آپ کو موحد ہیں۔ یعنی اللہ کے قول سے میری اور آپ کی پہچان ہوگی۔ اگر میرا اور آپ کا وزن معلوم کرنا ہو تو اس کو ہم اللہ کی میزان پر تولیں گے۔ میرا کتنا وزن ہے، آپ کا کتنا ہے، آپ کا کتنا قول سچا ہے، میرا کتنا سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان، قرآن پاک سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 17 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا میزان قرار دیا ہے۔ میزان، ترازو، سکیلز، نارم، سٹینڈرڈز، حق اور باطل کے پہچاننے کے ترازو۔ کیا فرمایا کہ یہ قول جو آگے آ رہا ہے کن کا ہے؟ الذین اشرکوا، ان کا ہے جو مشرک ہے۔ بس جو یہ قول کہے گا وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے، خواہ نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ذات، لیبل جو چاہے لگا لے اپنے لیے۔ کیا قول ہے رفقائے محترم مشرکوں کا؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا۔ یعنی اگر ہم مشرک ہیں تو اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے مشرک ہونا لکھ چکا۔ اللہ کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ کہ اللہ ہمارے بارے میں لکھ چکا کہ ہم نے مشرک ہونا ہے، بس اس نے لکھ دیا، ہم بن گئے، مجبور ہیں، ہم کیا کرتے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اور جو تم کہتے ہو ہم اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم حرام کرتے نہ ہمارے باپ دادا۔ یعنی اگر حلت و حرمت میں ہم کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں تو اللہ لکھ چکا، اور ہم تو اللہ کا لکھا پورا کر رہے ہیں، مجبور محض ہیں۔ اللہ نے چاہا ہم کر رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کام کرنے والے؟ فرمایا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ اب ان مشرکوں کا جواب دیکھیے کہ ارشاد فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کا قول، اسی طرح کے اقوال، عقائد رکھتے رہے کون؟ الذین، وہ لوگ، کذالک، اور اسی طرح، کذبا، تکذیب کرتے رہے۔ کون تکذیب کرتے رہے؟ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تکذیب قرار دے رہے ہیں۔ مکذبین سابقین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، مجبور محض ہیں، وہی کرواتا ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کرنے والے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے، جس طرح آج یہ قول کہہ کر تکذیب کر رہے ہیں، انہوں نے تکذیب کی جو ان سے پہلے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ اگر جو تم کر رہے ہو، جو کچھ انسان کر رہا ہے، وہی کچھ کر رہا ہے جو اللہ لکھ چکا، اگر انسان اللہ کے لکھے کو پورا کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو حتیٰ ذاقوا باسنا، تو ایسا کیوں ہوتا ہے پھر اللہ قوموں کو، افراد کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ لکھ چکا کہ اس نے قتل کرنا ہے، اس نے چوری کرنی ہے، اس نے زنا کرنا ہے، تو اس نے قتل، چوری، سرقہ اللہ کے کہے کے مطابق کیا، اللہ کے کہے کو سچا کر دیا، تو اس پر مواخذہ کیوں، سزا کیوں، پنشمنٹ کیوں؟ اس کے نتیجے میں اس پر جرم اور سزا کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا اگر انسان کو ہم مجبور محض مان لیں۔ یہ تو ابھی اچھا ہے رفقائے محترم
کہ یہ عقیدہ ہے مذہب کی دنیا میں ہے، اگر اس کو معاملات کی دنیا میں آپ لے جائیں تو سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے، سارا کاروبار، ساری عدالتیں بیکار ہو جائیں۔ یعنی آپ سے کوئی 5 لاکھ روپیہ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی واپس کرو، کہتا ہے میں تو واپس کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہیں مجھے کرنے دیتا، میں کیا کروں، میں تو مجبور معاذ ہوں۔ اگر میں نہیں کر سکا تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے اجازت نہیں دی، توفیق نہیں دی، میں اللہ کی توفیق میں بھی نہیں کر سکا تو سارا نظام ختم۔ یعنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اخلاقی دائرے میں مالیاتی حوالے سے ختم۔ قرآن پوچھتے ہیں حتی ذاقوا باسنا، کہو ان سے، پوچھو ان سے کہ اگر تم وہی کچھ کر رہے ہو جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ لکھ چکے تو حتی ذاقوا باسنا، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی یعنی سزا چکھاتے، سزا ان کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنا لکھا تم اس کا لکھا پورا کر رہے ہو اور وہ پھر تمہیں سزا دیتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کروا رہے ہیں۔ قُلْ ان سے کہیں حَلْ عِندَكُم، حال میں نہ کیا، عندکم تمہارے پاس، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، اینی نالج، کوئی بہت بڑا علم نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھوڑا سا علم بھی تمہارے پاس ہے؟ گویا کہ یہ عقیدہ خالص جہالت پہ مبنی ہے اور علم الہی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اگر وہ علامہ بھی ہے یہ کہنے والا تو اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی علم، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو ذرا اس علم کو ہمارے سامنے لاؤ، کیا علم ہے تمہارے پاس، ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا اگر کوئی ایسی علمی حکایت روایت کوئی عالم پیش کرے گا تو اللہ پوچھتے ہیں وہ مجھے بھی تو ذرا دکھاؤ، کون سی کتاب میں نے یہ نازل کیا ہے ایسا علم کہ انسان جو کچھ کرتا ہے میں اس سے کرواتا ہوں؟ ایسا علم جہالت ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ نے کبھی کوئی ایسا علم نازل نہیں کیا جس میں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ختم اور سارا کھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھول دیا جائے۔ اور دیکھو ان تتبعون الا الظن، فرمایا کہ اس بات میں اس حوالے سے جو کچھ بھی تم کہو گے وہ صرف کہانیاں ہیں، نہیں فالو کرتے، اتباع کرتے تم اس حوالے سے، مگر کیا اتباع کرتے ہو؟ الا الظن، اسپیکولیشن، گمان، یہ قصے کہانیاں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں ظنی، یقینی بات تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور دیکھو اگلی عظیم بات کیا فرمائی رفقائے محترم، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، دور حاضر کے پاسکل نے کہا تھا کہ تم کسی قوم کا جو تصور الوہیت ہے، کنسیپٹ آف آلمائٹی اللہ، اللہ کا جو تصور ہے وہ بتا دو، اور میں تمہیں اس قوم کا کریکٹر بتا دوں۔ یعنی تصور الوہیت جو ہوتا ہے یہ براہ راست قوموں کے بناؤ بگاڑ میں مرکزی کردار انجام دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم یہ کہے گی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرواتے ہیں ہم سے، یہ عقیدہ رکھنے والی قوم کا کریکٹر ہی ہوگا رفقائے محترم، ان انتم الا تخرصون، خرس کا معنی ہوتا ہے جانور کا لنگڑا کر چلنا، اگر زبان میں لکھڑاہٹ ہو، لکنت ہو تو خاراسی، خرس، اخرس، خرسا، زبان گونگا ہے، لکنت ہے، اور اگر پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگائیں، لغزش ہو یا لنگڑا پن ہو تو وہ خاراسوا۔ ان انتم الا تخرصون،
جس قوم کا یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کرتی، اللہ کرواتے ہیں اور ہم مجبور ماض ہیں، کٹ پتلی اللہ کے ہاتھ میں، ایسی قوم ہمیشہ لولی اور لنگڑی رہے گی، اپاہج رہے گی، کبھی ان میں ہیومن اسٹیچر پیدا نہیں ہو سکتی، انسانی قد و قامت، آزاد قوم کی بصیرت و بصارت، ایسی خلا یعنی ایسی قوم جو یہ عقیدہ رکھی تھی میٹا فزکس اس کی یہ ہوگی، وہ قوم ہمیشہ لولی لنگڑی اپاہج مفلوج ہاتھ پاؤں شل بے دست و پا ہو کر رہے۔ اور تاریخ کے صفحات دیکھ لیں، اور تاریخ کے صفحات کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ عالم مشرق اور عالم اسلامی کے شرق و غرب پر، عرب و عجم پر ایک تارانہ نظر ڈال لیں، نظر آ جائے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ کام کہ ہدایت دینا یا نہ دینا، عادل یا ظالم بنانا، یہ اللہ کا کام ہوتا، اگر یہ بات اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہوتی تو سنو، فرمایا قل کہہ تو اعلان کر، فللہ پس ہے اللہ کے لیے، کیا اللہ کے لیے ہے؟ الحجہ، دلیل۔ دیکھو آلمائٹی اللہ تمہیں اس بات میں ایک دلیل دیں گے، اور دلیل کیسے دیں گے؟ البالغہ، جو اس دعوے کو 100% ثابت کر دیں گے۔ حاکمانہ حیثیت رکھنے کے باوجود اپنا موقف یا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر منوانا چاہتے ہیں۔ گویا حق اور باطل کا فیصلہ کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ آج ہمارے یہاں رفقائے محترم گولی اور گالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا موقف دلائل کی بنیاد پر منوائیں، اور میں اور آپ گولی اور گالی کی سیاست کریں دلیل کی بجائے دہشت گردی، تو یہ سنت الہی کے خلاف بغاوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت اللہ کو اپنائیں، آلمائٹی اللہ کے ویز اڈاپٹ کریں۔ تو اللہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ قل فللہ الحجۃ البالغہ، وہ قادر مطلق حکیم علی الاطلاق تمہیں اپنے اس موقف کے حوالے سے دلیل دیں گے، اور دلیل کیسی دیں گے؟ البالغہ، یعنی ٹو دا پوائنٹ، ان کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بس آخر ہمیں سبق۔ اور وہ دلیل کیا ہے اس باب میں؟ فرمایا فلو شاء، اگر ہدایت دینا یا نہ دینا، اچھا بنانا یا بد بنانا، اگر یہ موقوف ہوتا اللہ کی مشیت پر، اگر نیک و بد اللہ نے بنانے ہوتے، فلو شاء، اگر نیک و بد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا تو پھر کیا ہوتا رفقائے محترم؟ لہداکم اجمعین، تو اے ابنائے آدم، اے نوع آدم، اے انسانوں، لہداکم اجمعین، تم سب کے سب کو اللہ ہدایت یافتہ بناتا، کسی ایک کو بھی وہ بدراہ نہ کرتا۔ یعنی اگر ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈومین یا جورسڈکشن میں رکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ جس طرح بھیڑ، بکریاں، طیور، وحوش جتنے ہیں وہ بے اختیاری طور پر، اختیار و ارادہ سے ہٹ کر، ہاں جی، اپنی جبلتوں کے حوالے سے مجبور ماض ہے۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کرنا ہوتا تو کر دیتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ جبراً اور قہراً تمہیں مومن بنائیں، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ تو چونکہ رفقائے محترم جنت کے اس پانے میں، کھونے میں، بنانے میں میری اور آپ کی مشیت براہ راست انوالو ہے، اس لیے
اس مشیت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو ایک مقامات میں لا رہا ہوں تاکہ یہ شعوری طور پر اس جدوجہد کو اپنے لیے اختیار کر سکیں۔ یہ رفقائے محترم سورہ یونس 264 صفحہ، سورہ یونس 264 صفحہ، آیت نمبر 99 سورہ یونس 264 صفحہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب نے اپنی مشیت کرنی ہوتی، یعنی اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتے، اگر وہ جو چاہتے کرتے، یعنی اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا، اگر تیرا رب اپنی مشیت سے کام لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ لا آمنا من فی الارض کلہم جمیعا، تو روئے زمین پر جتنے ابنائے آدم ہیں، گورے کالے، عرب عجم، یورپ افریقہ، جہاں کہیں انسان ہیں، سب کے سب روئے زمین والے مومن ہی مومن ہوتے، کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا۔ جس طرح بھیڑوں میں، بکریوں میں، انواع حیوانی میں، نباتات میں، جمادات میں، انسان کے ماسوا مخلوقات میں جس طرح ایک ہی ڈگر پر چلنا ہے طاقت کے باوجود، شیر طاقت والا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ گوشت کی بجائے گھاس کھانا شروع کر دے، اور بھیڑ بکری ناتواں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناتوانی میں اپنی شریعہ چھوڑ دیں، یعنی گھاس کھانا چھوڑ دیں اور گوشت کھانا شروع کر دیں۔ تو کمزور یا طاقتور اپنے اپنے جبلتی راستوں پر چلنے پر مجبور ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اے نوع آدم تمہارے اوپر اپنا جبر چلاتے تو کل روئے زمین پر سب کے سب مومن ہی مومن ہوتے، کوئی ایک بھی کافر، مشرک، داعیہ اور مرید نہ ہوتا۔ فرمایا اے رسول، اے مومن، جو کام اللہ نے نہیں کیا، کیا تم ڈنڈے سے، دہشت گردی سے وہی کام کرنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھیے اگلا حصہ، آفا انتا تکرہ الناس، اے رسول کیا آپ یعنی اکراہ کریں گے، جبر کریں گے، مجبور کریں گے، یعنی کیا آپ طاقت کا، قوت کا، تلوار کا، ایٹمی طاقت کا، میزائل کا، جو بھی وسائل اکراہ ہیں، کمپلشن ہے، جبر ہے، کیا آپ جبر کے وسائل کو کام میں لائیں گے؟ استفہام انکاری ہے۔ آپ تو اللہ کی سنت کے تابع ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے منشا کے خلاف جائے؟ کیا آپ بھلا تشدد کریں گے، طاقت استعمال کریں گے، حتیٰ یکونوا مومنین، تاکہ لوگ اپنے مومن ہونے کا اعلان نہ کر دیں؟ یعنی طاقت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے مومن بنانا، یہ انبیاء کی سنت کے خلاف۔ انبیاء طاقت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے مومن بنانے کے لیے نہیں آتے۔ اور یہ حقیقت ہے رفقائے محترم، ملک نپولین بوناپارٹ کی طرح، چنگیز خان کی طرح تلوار اور طاقت سے آپ فتح کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2-2.5 انچ کا یعنی دل اور دماغ ہے، یہ صرف پیار سے فتح ہوتا ہے، علم سے، مساوات سے، عدالت سے، اخوت سے۔ یہ طاقت سے فتح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو تو وہ جبر کا قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ جو ہی دوسرا یعنی گیئر چلتا ہے، نہ نپولین نظر آتا ہے اور نہ ہٹلر۔ تو یہ طاقت کے ذریعے عقیدہ منوانا، تلوار کے ذریعے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، انبیاء کے طریقہ کار کے خلاف۔ آگے دیکھیے رفقائے محترم، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے روا، یہ نفس ہے، کسی ایک مومن، کسی ایک انسانی ذات کے بعد میں بھی
اس امر کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے کہ وہ مومن ہو ایک انسانی جان، گروہ، جتھا، جماعت، ملک، یہ تو دور کی بات ہے. اللہ تو ایک بھی انسانی جان کو نہیں چاہتے کہ وہ جبرن اور کارن مومن بنے الا باذن اللہ، مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی انسانی جان مومن بنے وہ اللہ کے قانون سے بنے. اذن بمانا اجازت نہیں ہے، اذن بمانا قانون ہے. اور اس کی دلیل سورہ الاعراف 7ویں سورہ کی آیت نمبر 58، اذن بمانا قانون. اور وہ قانون کیا ہے؟ اگلے الفاظ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. رفقائے محترم، قرآن کو مذہب کی کتاب سمجھا جاتا ہے، اور رفقائے محترم مذہب ایک ایسا لفظ ہے جو عربی زبان کا ہونے کے باوجود اور اس روٹ ذہبہ، ماضی مضارع، اس میں فاعل ہر طرح استعمال ہوا ہے، لیکن مذہب کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو پورے قرآن میں آیا ہی نہیں. جس طرح عشق عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی بارگاہ میں بائے بسم اللہ سے والناس تھا، نہ مذہب کو داخل ہونے کی اجازت دی، نہ عشق. اور یہی دونوں لفظ ہمارے ساتھ پر سوال. عشق، عشق رسول، عشق خدا، عشق الہ، تو عشق نہیں، مذہب. مذہب کے برعکس رفقائے محترم قرآن دین ہے، دین. اسلام دین ہے نہ کہ مذہب. دین رفقائے محترم اجتماعی نظام حیات کا نام ہے، حیات دنیا اور حیات آخرہ کی سرفرازیاں عطا کرنے کے لیے، عقل و خرد کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے، اور فرد کو اس کا بھائی بنا کر حیات ارضی میں جنت کا سامان کرنے کے لیے. اور مذہب کیا ہے؟ عقل و خرد کا چراغ گول کرو، حیات دنیا نہیں حیات آخرہ پر تقیہ کرو، اور انفرادی مفاد پرستی کا نظام لگا کر بھائی بھائی کا گلا کاٹے. انفرادی مفاد پرستی کا نام مذہب ہے، اجتماعی فلاح کا نام دین ہے. دین احکام الہیہ سے اور مذہب انسانی فتووں سے. انسان کی فیبریکیشن مذہب ہے، اور اللہ کا ریویل الکلام دین ہے. تو کیا فرمایا؟ یجعل الرجس، اللہ تبارک و تعالیٰ پاتے ہیں، قرار دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں رفقائے محترم؟ رجس، راجاسا. عام طور پر اس کا معنی ہم کرتے ہیں گندگی، غلاظت، لیکن راجاسا کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم آب رواں، آب چلتا ہوا پانی، جوہر کی شکل اختیار کر لے، جوہر کی شکل اختیار کر لے، تازہ پانی اس میں داخل نہ ہو، نتیجہ کیا ہے؟ ڈیکے ہوگا، ڈیکمپوز ہوگا، عفونت، سران پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو چلتے ہوئے پانی کا جوہر کی شکل میں رک جانا ہے اور انجام کا غلاظت، گندگی، بدبو پیدا ہو جانا، سران پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رجس. فرمایا سران، غلاظت، ڈیکے، ڈیکمپوز، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاتے ہیں. کہاں رفقائے محترم؟ غلیظ کون ہے؟ ناپاک کون ہے؟ گندگی والا کون ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے جو ہمارے استنجا اور طہارت کے احکام ہیں، حیض و نفاس، بس پلیدگی انہی کے حوالے سے. پلیدگی کا قرآنی کنسیپٹ کیا ہے رفقائے محترم؟ کون پلید ہے بحیثیت مجموعی قومی طور پر؟ فرماتے ہیں الذین لا یعقلون، جو افراد و اقوام عقل سے کام نہیں لیتے وہ اللہ کی نظر میں پلید اور ناپاک ہے. تو اللہ قدوس ایسے ناپاک افراد اور اقوام سے اس کا کیا تعلق ہو کہ اللہ نے سب سے اشرف ترین چیز عقل عطا کی، اور انہوں نے عقل و خرد کے چراغ کو گول کر کے لب بندو، گوش بندو، چشم بند.
کون؟ اہل مذہب۔ قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم کہ عقل و بصیرت کا چراغ جب کسی قوم کا گول ہو جائے تو وہ کون سی قوم ہے؟ غلیظ اور ناپاک۔ اور انہی کو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم یہ حیوان ہیں، ان کو انسان نہ سمجھو، یہ تو حیوان ہے، انسانیت کا تو آغاز ہی ان میں نہیں ہوا، شعور ہی بیدار نہیں ہوا۔ میری بات یہاں یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر ہونا، نیک اور بد ہونا، جنتی یا جہنمی ہونا، یہ میری اور آپ کی مشیت پہ موقوف کیا ہے، اپنی مشیت پر نہیں۔ فرماتے اگر ہم چاہتے تو روئے زمین پر کل کے کل مومن ہوتے، لیکن یہاں یہ جو رفقائے محترم آیت کا حصہ آیا تھا 99 میں، آفا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ طاقت سے کام لیں گے، ڈنڈے سے کام لیں گے اور اس وقت تک ڈنڈا چلاتے رہیں گے تاکہ یہ لوگ مومن نہ ہو جائیں؟ تو بعض اہل مذہب کہتے ہاں جی رسول تو اور جماعت صحابہ تو کہتی تھی کہ بھئی مومن ہو جاؤ، نہیں تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے اور ہمارے مابین فیصلہ تلوار کرے گی، ایمان لاؤ، نہیں تو پھر ہماری تلواریں نیام سے باہر ہو کر فیصلہ کر دیں گی حق اور باطل کا۔ تو یہ جو ہے کیا تم ایسا کرو گے؟ تو ایک عالم دین لکھتے ہیں ہاں، تو نعوذ باللہ یہ استفہامی انکاری جو ہے اس کو کہتے نہیں جی یہاں سے کہاں ثابت ہوا کہ رسول ایسا نہیں کرتے تھے؟ افانت تکرہ الناس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے رفقائے محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط، کمپریہنسو نالج اللہ کا، اللہ تو جانتے تھے کہ کسی بھی دور میں بگڑا ہوا ذہن امت کے قلوب و اذہان میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی اس طرح کی جو مینٹیلٹی یا ذہنیت ہے اس کا تدارک قرآن میں کر رکھا ہے۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مشرکوں کو مومن بنانے کے باب میں کیا تھی؟ آپ طاقت کے ذریعے مومن بنانے کے لیے آئے تھے یا شرف آدمیت یہ تھا کہ دلیل و برہان کو پیش کرو پھر اسے اختیار دو، مانے یا نہ مانے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم 226 صفحے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابدی مینارہ نور کی طرح ثابت سنت مطہرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 226 صفحہ سورہ توبہ نامی سورہ آیت نمبر 6، اور انداز دیکھیے بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کوئی ایک اکیلا، احد جماعت نہیں، ایک اکیلا، اور کون؟ من المشرکین، مشرکوں میں سے کوئی ایک اکیلا مشرکوں میں سے آ جائے۔ کہاں آ جائے؟ اے رسول آپ کے پاس۔ آج ہم جس طرح ہیں، کوئی ایک اکیلا کسی ایک فرقے یا عقیدے والا کسی دوسرے کے مرکز میں چلا جائے، ہیڈ کوارٹر میں چلا جائے، سپاہی عباس کا ہو، سپاہی صحابہ کا ہو، تو کیا درگت بنے گی؟ کیا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے، اور پیش کرے تو پھر زندہ سلامت واپس آ جائے؟ یہاں دیکھیے ایک اکیلا، کون؟ من المشرکین، مشرکوں میں سے اکیلا ہے، کوئی جتھا جماعت نہیں ہے، اور ہے بھی کون؟ من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اس نے اعلان کیا بھی میں مشرک ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے میں مشرک ہوں، بھائی تمہارے نقطہ ہے نظر کو میں نہیں مانتا۔ اچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے استجارک، میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ پہلا تو میرا رائٹ ہے کہ مجھے پروٹیکشن دو۔ استجارک، استجارہ یستجیرو، پروٹیکشن، کہ پہلے تو میری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی گارنٹی دو،
پھر اگلی بات کرتا ہوں، اگر ایک اکیلا مشرک اے رسول آپ کے پاس آئے تو پہلا اس کا حق کیا ہے؟ سیفٹی اینڈ سیکورٹی، اس کے جان مال کی حفاظت۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ وہ آ گیا آپ کے پاس، اس نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی آپ کے پاس، اب حکم ہوتا ہے رسول کو کیا؟ فَأَجِرْ ہو، یہ رسول کی ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑا گیا، فرمایا یہ ابن آدم کا حق ہے کہ تم اسے تحفظ دو، یہ گارنٹی تمہیں دینا ہوگی، مشرک ہے تو ہوا کرے، اس کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ کرنا اب آپ کی لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، بس اس کو گارنٹی دیں کہ تم ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، موحدین کے ہیڈ کوارٹر میں تم محفوظ ہو، تمہاری جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو جب جان مال عزت و آبرو محفوظ ہے تو کیا روٹی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، رات گزارنے کے لیے بستر نہیں دیں گے؟ فاجروں کے اندر تمام چیزیں آ گئی، مادی اور معنوی تحفظ، کھانا پینا اور موسم کے مطابق بستر، یہ تمام چیزیں اس کو فراہم کرنا یہ مرکز کی ذمہ داری ہے، رسول کی لائبلٹی ہے۔ اور آگے حتی یسمع کلام اللہ، اب کرو کیا؟ فرمایا کہ اس نے یہ جو چیز لے لی ہے اب اس میں ہوگا کیا؟ حتی یسمع کلام اللہ، آپ اسے اللہ کا کلام سننے کا موقع فراہم تم کرو۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کا قرآن عربی میں اور سنانے والے معلم اولین و آخرین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اور سننے والا عرب، سننے والا عرب، سنانے والے افصح العرب، اور قرآن بلسان عربی مبین، نہ سمجھانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ زبان کے حوالے سے کوئی مشکل ہے، اور نہ قرآن میں داخلی طور پر کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس کے باوجود وہ سننے والا کہتا ہے نہیں، میں ایگری نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، امبریس نہیں کرتا، میں تسلیم نہیں کرتا، میں سرنڈر نہیں کرتا۔ سن لیا، سمجھ لیا، آپ کی توحید سمجھی، معاشرہ سمجھا، آپ کا نقطہ نظر سمجھا، لیکن میں نہیں مانتا۔ اگر وہ مان گیا تو پھر تو وہ اخوانکم فی الدین، پھر تو وہ ہمارا دینی بھائی بن گیا۔ اگر وہ ڈس ایگری کرے، نہ مانے، انکار کر دے قبول کرنے سے، تو آپ دیکھیے ثم ابلغہ مع مانعکم، اگر وہ اتفاق نہ کرے، وہ نہ مانے، تو اے رسول پہنچا تو اس مشرک کو جو تو اس سے قرآن سن چکا، تو ہی سن چکا، لیکن نہیں مانتا، کافر مشرک ابھی تک ہے، پھر پہنچا تو اس مشرک کو، کہاں پہنچا رفقا محترم؟ یہ نہیں مدینے سے نکال دو، آیا وہ مشرک رفقا محترم اپنی سواری سے آیا، پیدل آیا، آنے کا مسئلہ اس کا تھا، اور امن کے مقام پر پہنچانا یہ رسپانسبلٹی ہے کس کی؟ رسول کی۔ آیا اپنی مرضی سے، کس طرح آیا؟ دھکے کھاتا ہوا، کھڑ کھائیوں میں گرتا ہوا آیا، ہمیں کیا آیا، لیکن اب پہنچانا، اور کہاں پہنچانا؟ مامانہ ہو، جہاں وہ کہے کہ ہاں بھائی چلے جاؤ، اس مقام پر میں سیف اینڈ سیکیور، ہمارا علاقہ ہے، میں محفوظ ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اب چلے جاؤ۔ یعنی میری مراد ہے کہ یہ عملی ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول مشرکوں کو تلوار سے فتح نہیں کر رہے۔ اگر تلوار چلانے کی اجازت ہوتی تو اس مشرک کے بعد کون اور مستحق ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سکھایا، سمجھایا،
توحید اور اس کے تقاضے، قرآن اور اس کا نقطہ نظر، رسالت اور اس کی غایت، سب چیزیں آپ نے سمجھائی۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، اب حکم نہیں ہوتا کہ اس کا سر اڑا دو، جہنم رسید کر دو، پہنچا دو اس کو، نہیں، اب بھی وہ ماں مانا، پہنچاؤ اس کو جہاں یہ کہے کہ میں معفو ہوں۔ تو رفتار محترم، مرض اور مریض، بطور طبیب معالج، مرض سے نفرت ہو اور مریض سے پیار ہو۔ شرک ایک بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے، تو بیماریوں کا علاج کرنا ہے مرض کو دور کر کے، نہ کہ مریض کو مار کر۔ تو مرض اور مریض کا خاتمہ کریں گے، قبرستان آباد ہو، اور یہی آج حال ہمارا ہے۔ تو قرآن نے کہا رفقائے محترم پہنچاؤ تم اسے جہاں وہ کہے میں محفوظ ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے رفقائے محترم؟ اگلی آیت کا جو خاتمہ ہوتا ہے رفقائے محترم، وہ سبب بتاتا ہے کہ یہ طرز عمل تم کیوں اختیار کرو۔ فرمایا اس لیے ذالکا، یہ طرز عمل اس لیے اختیار کرنا درکار ہے، یعنی یہ پیار، یہ شفقت، یہ دلیل، یہ محبت اس لیے درکار ہے۔ کیوں؟ ذالک، اس لیے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، یہ ایک ایسی قوم ہے لا يعلمون، جن کو صدیوں سے یہ علم سے پیدل ہے، حکمت اور دانائی سے پیدل ہے، جذبات پہ گھوڑوں پر سوار ہے، ہر دھرم ہے، یعنی علم کیا ہے، عقل کیا ہے، منطق کیا ہے، صدیوں سے ان کو ان مسائل سے بر-بناء علم آگاہ نہیں کیا گیا، تو یہ دلیل، حجت اور پیار اور محبت کے محتاج ہیں تلوار کے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ اس حوالے سے رفقائے محترم ایک مقام میں لا کر پہ ختم کرتا ہوں۔ ہم دیکھیں جب کوئی بالخصوص سیاست میں ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ حکمران ذرا قوی ہو گیا ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو اپنی پارٹیاں تو اپنے مقام پر رہیں گی، جھنڈے رہیں گے، لیکن کوئی اتحاد کر لیں گے، قومی اتحاد کا نام اس کو دے دیں گے، اور ایک جدوجہد مشترک شروع کر دیں گے ہٹانے کے لیے۔ خطرے سے متحد ہو جاتے ہیں، لیکن اصل اتحاد کیا ہوتا ہے، اور وہ اتحاد کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس ضمن میں رفقائے محترم ایک مقام پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ 656 صفحہ سورہ الحشر، آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14۔ اس وقت جو رفقائے محترم یہ جو یہود و نصارہ تھے، مغضوب و ضال تھے، ان کا یہ خاص وصف، کریکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ آج یہ ہمارا ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ یہ آیت نمبر 14 سورہ الحشر 656، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ یہود و نصارہ اہل ایمان متحد ہو کر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تمہارے ایمان کی ہیبت، قلت تعداد کے باوجود تمہارا اعتماد اللہ اتنا قوی ہے، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ متحد ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کرے۔ گویا متحد ہو کر مقابلہ کرنا رفقائے محترم یہ ایمان کی پہچان۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج سوڈان کی پٹائی ہوتی ہے، کل افغانستان کی، پرسوں پاکستان کی، ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں، یعنی ہمارا بھائی مر رہا ہے، اس کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ہم اسی پر اللہ کا شکر بجا رہے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کی نفسیات۔ متحد ہو کر یہ تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنة او من وراء جدر، جب بھی مقابلہ کریں گے
پیچھے سے چھرا گھونپیں گے، دیواروں کے پیچھے سے، اوٹ کے پیچھے سے، براہ راست فرنٹ لائن پر آ کر نہیں، یعنی پیچھے سے یا چھپ کر۔ کیوں؟ باسہم بینہم شدید، فرمایا کہ یہ تو ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ تمہارا مقابلہ کیا کریں گے؟ یہی آج ہمارا حال، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو، ہر جماعت دوسری جماعت کو، ہر سیاستدان دوسرے سیاستدان کو چیلنج سمجھتا، دشمن کو چیلنج سمجھنے سے پہلے ہر فرد دوسرے فرد کو اپنے مفاد کے لیے ایک چیلنج ہے۔ باسہم بینہم شدید، فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، فرمایا ہاں یوں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے، گمان کرتا ہے تو ان کو کہ یہ متحد ہو گئے، خطرے کی نفسیات نے ان کو متحد کر دیا، اتحاد کر لیا انہوں نے، لیکن فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ اتحاد ان کا کہاں ہوتا ہے؟ جسم کا، نام کا، قلوبہم شتیٰ، دل دماغ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، جسمانی طور پر جھنڈا ایک بنا لیتے ہیں، لیکن دلوں کی قدورتیں، منافقتیں، حسد، کینہ، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا جذبہ وہ اسی طرح رہتا ہے۔ جسم متحد ہو جاتے ہیں اور قلوب و اذہان ایک دوسرے کو پاما، جسم متحد ہو گئے لیکن فکری اور نظری طور پر وحدت پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جسم کا اتحاد اور نظری طور پر نفاق، یہ کس قوم کی پہچان ہے رفقائے محترم؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ قوم ایسی قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتی، یہ بیوقوفوں کا ٹولہ ہے، نہیں جانتے کہ اصل اتحاد فکر کا ہوتا ہے، نظریے کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے، دین اور اسلام کا ہوتا ہے۔ تو جو فکری اور نظری طور پر متحد نہ ہو، خطرے کی نفسیات ان کو متحد کرتے، تو جب وہ خطرہ ٹل جائے گا پھر علیحدہ علیحدہ اپنی وہی ڈفریاں اور وہی سارے ساز رنگ راپ الاپتے رہے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا رفقائے محترم آج کی اس یعنی کتاب میں کہ جنت کے حصول کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ مشیت ہے، کس کی؟ ابنائے آدم کی۔ ابنائے آدم جب چاہیں حیات عرضی میں وہ جنت قائم کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں اپنے لیے جہنم بنا سکتے ہیں۔ حیات عرضی کے جنت یا جہنم کو بنانے کے لیے، اس میں داخل ہونے اور نکلنے کے لیے ہمیں مکمل اختیار ہے، لیکن اخروی جنت جو ہے اس سے اخراج نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ جماعت داخل ہوگی تو اس کے بعد اس کا اخراج نہیں۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم یہ جس کا ہم نے 118 میں پڑھا ہے، اس کے تسلسل کے لیے میں کچھ آیات آپ کو لکھاتا ہوں، آپ بھی غور کریں اور اگلے اتوار کو اسی پہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے رفقائے محترم سورہ توبہ